ایک دن میں بازار سے خریداری کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے نزدیکی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے معلوم کرنا پڑ گیا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ماں اپنے ایک 9-10 سالہ بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، بہن، کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت روزانہ دیر سے اسکول جاتا ہے اور دیر سے گھر آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے اسکول کی وردی گندی کر دیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن میں صبح تازہ سبزی اور پھلوں کی خریداری کے لیے سبزی منڈی گیا تو اچانک میری نظر اس بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں گھوم پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ فوراً اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ ایک شخص نے آتے ہی اپنے پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھے دکاندار نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے آگے لگا لی۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور ایک دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھا کر اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ اس دوران میں نے جلدی سے جا کر استاد صاحب کو منع کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں اور کئی بار اس کے گھر میں بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھا کر کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا نمبر لیا اور گھر چل دیا۔ اگلے دن میں نے صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم ہر حالت میں منڈی پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کے اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا دیر سے اسکول کیوں جاتا ہے۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لے اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کئی لوگوں سے جھڑکیاں سننی پڑیں اور آخرکار وہ لڑکا سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی اور میں نے فوراً استاد کی طرف دیکھا تو اس کے بھی آنسو بہہ رہے۔ دونوں کے رونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو اور انہیں آج احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا، آج اس سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ لے کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی تاکہ استاد ڈنڈے مارے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بھی آنسو نکلنے لگے، تاہم میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو دلاسا دیا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس نے جواب دیا، میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے سوٹ خریدا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سوٹ اب گھر جا کر اپنی امی کو دو گے؟
बच्चे के जवाब ने मेरे और उस्ताद के पैरों से जमीन ही निकाल दी। उसने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छठी के बाद दर्जी को दे आऊंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे फिर अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद साहिब और मैं ये सोच कर रोते रहे कि अभी इस मासूम को और कई दिन मंडी जाना पड़ेगा और लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकान लगाते रहेंगे? खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द गरीब और यतीम लोगों का ख्याल रखा करो। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। जितनी हो सके इन लोगों की मदद कर दिया करो ताकि गरीबों के बच्चे भी अच्छी तालीम और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।